نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یجمع، نہ جمع کیا جائے، بین المرأتی، عورت، وعمتہا، اور اس کی پھپھو کو، ولا بین المرأتی، اور نہ عورت، وخالتہا، اور اس کی خالہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری۔ بیک وقت خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں خالہ کی وفات یا طلاق کے بعد بھانجی سے یا پھوپھی کی طلاق وفات کے بعد اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نکاح میں دو بہنوں کو بھی جمع کرنا حرام ہے۔ حضرت ضحاک بن فیروز دہلوی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے اسلام قبول کیا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے جس کو چاہتے ہو پسند کر لو اور دوسری کو طلاق دے دو۔ ابن ماجہ۔ ایک بہن کی وفات یا طلاق کے بعد اسی طرح دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق نکاح صرف مسلمان عورت سے ہو سکتا ہے، کسی کافر یا مشرک عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مرد کے نکاح میں پہلے سے کسی عورت کا ہونا بعض اوقات دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے ممانعت کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اب جب تک یہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی تب تک وہ اس کی خالہ، پھوپھو، بھانجی، بھتیجی اور بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو طلاق کے بعد جب تک وہ عورت عدت میں رہے گی تب تک بھی اس عورت کی بہن، خالہ، پھوپھو، بھانجی اور بھتیجی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے نکاح کر لیا تو شرعاً اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فرما کر یہی مسئلہ بتایا گیا ہے۔ جس طرح دو بہنیں آپس میں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی بھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہیں گی۔